تصور کریں کہ دنیا ختم ہو چکی ہے، مطلب ایک ہولناک تباہی آئی، سب کچھ مٹ گیا اور بس چند لوگ بچے۔ بالکل ایک فلمی منظر کی طرح لگتا ہے یہ تو۔ ہاں بالکل، جیسے ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ آخری لمحے میں ہیرو کو بچا لیا جاتا ہے، وہ سکھ کا سانس لیتا ہے، کیمرہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور یعنی اسکرین پر دی اینڈ آ جاتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس جان بچ جانا ہی کہانی کا حتمی اختتام ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ تاریخ اور قدیم صحائف کے مطابق کسی بڑی تباہی سے بچ جانا کہانی کا اختتام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ایک انتہائی خوفناک اور بھاری شروعات ہے۔ ایک بہت ہی بھاری شروعات، بالکل۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں جسے ہم نے نجات اور تباہی کشتی کے جانشین کا نام دیا ہے، ہم اسی نفسیاتی اور تاریخی گتھی کو سلجھانے والے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو بنیادی ماخوذ ہے وہ بہت اہم ہے۔ بالکل، ہمارے پاس آج کے ذرائع کے طور پر قرآن پاک کی سورت یونس یعنی سورت نمبر 10 کی 2 انتہائی اہم آیات موجود ہیں، آیت 73 اور 74، جن میں انسانی رویوں کی ایک پوری تاریخ سموئی ہوئی ہے۔ ایسا ہے، ہمارا مقصد ان آیات میں موجود انسان کے اس عجیب و غریب رویے، خدائی نجات کے اصول اور مطلب انسان کے اپنے ہی ہاتھوں اپنی عقل پر تالے ڈالنے کے حیرت انگیز چکر کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بیانیہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے اور بچ جانے والوں کے لیے اس میں اتنی دہشت کیوں چھپی ہے؟ دیکھیں، یہ بیانیہ دراصل تاریخ کے ایک انتہائی ڈرامٹک موڑ سے شروع ہوتا ہے۔ سورت یونس کی آیت 73 اس لمحے کا نقشہ کھینچتی ہے جب ایک طرف مکمل تباہی ہے اور دوسری طرف نجات، یعنی وہ طوفان اور کشتی والا واقعہ؟ جی بالکل۔ آیت بتاتی ہے کہ جب رسول کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا، حقائق ماننے سے انکار کر دیا، تو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں یعنی الفلک میں بچا لیا گیا، اور ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا جنہوں نے نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ تو بظاہر تو یہ ایک سادہ سی ریسکیو سٹوری لگتی ہے، جان بچ گئی، خوشی کا مقام ہے۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بچ جانے والوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صرف بچ جانے والے یا سروائیورز نہیں ہیں۔ تو پھر کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ وہ لفظ ہے خلائف، یعنی جانشین، وارث۔ انہیں محض زندہ نہیں چھوڑا گیا بلکہ ایک خالی، خاموش اور ملبے سے بھری دنیا کا حکمران بنا دیا گیا۔ ایک منٹ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا الجھن کا شکار ہوں۔ جی پوچھیے۔ اگر مطلب آپ ایک طوفان سے بچ گئے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا انعام ہے، یہ تو جشن کا موقع ہونا چاہیے۔ آپ اسے ایک دہشت یا بھاری بوجھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ بننا تو ایک اعزاز کی بات لگتی ہے، نہیں؟ بظاہر یہ اعزاز لگتا ہے، لیکن ذرا اس کی نفسیات پر غور کریں۔ آپ کو ایک خالی کینوس نہیں دیا جا رہا، آپ کو ایک ایسی دنیا دی جا رہی ہے جس پر پچھلوں کی تباہی کے تازہ ترین نشان ثبت ہیں۔ اوہ، یعنی آپ کے سامنے ہی سب کچھ تباہ ہوا ہے، وہاں وہ لوگ کھڑے تھے جو غرق ہوئے۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ اور آپ کو وراثت میں صرف زمین یا وسائل نہیں ملے، بلکہ آپ کو وراثت میں وہ اصول ملا ہے کہ اگر آپ نے بھی وہی غلطیاں کی تو آپ کا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کوئی غیر مشروط انعام نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ آیت کے آخر میں ایک انتہائی سخت وارننگ دی گئی ہے۔ دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ یہ بقا مشروط تھی۔ یہ ایک خاموش دباؤ ہے کہ تمہاری جان اس لیے نہیں بچائی گئی کہ تم کوئی بہت خاص لوگ ہو، بلکہ اس لیے بچائی گئی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ تم اس زمین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ یہ تو واقعی خوفناک احساس ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے دنیا کا ریسیٹ بٹن دبا دیا ہو۔ بالکل بہترین تشبیہ ہے، ایک ریسیٹ بٹن۔ اور وہ کشتی محض ایک لائف بوٹ یا ریسکیو آپریشن نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نئی انسانیت کا بیج تھا۔ اب منطقی طور پر سوچا جائے تو اگر کسی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا عذاب دیکھا ہو، وہ نسل تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گی نا۔ منطق تو یہی کہتی ہے۔ ہاں، وہ تو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گی۔ تو دنیا ریسیٹ تو ہو گئی، لیکن کیا اس صدمے اور اس بھاری ذمہ داری نے انسانی فطرت میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا کی؟
کیونکہ اگر ہم انسانی تاریخ کے پیٹرن کو دیکھیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ انسان بہت جلدی بھول جانے والا جانور ہے۔ اور یہی وہ المیہ ہے جو ہمیں تاریخ کے اگلے باب میں نظر آتا ہے۔ آیت 74 ہمیں بتاتی ہے کہ اس بڑے واقعے کے بعد وقتی طور پر تو شاید چیزیں ٹھیک رہی ہوں گی، لیکن پھر مزید رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ مطلب لوگ پھر سے پرانے راستے پر چل پڑے تھے؟ جی، وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، اور وہ جو ایک نفسیاتی دباؤ تھا نا پچھلی تباہی کا، وہ ختم ہونے لگا۔ انسانیت پھر سے بھٹکنے لگی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ تاریخ سے محو ہو گیا۔ لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ نئے رسول کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے تھے۔ آیت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ وہ ان قوموں کے پاس بالبینات لے کر آئے۔ البینات، یعنی کھلی نشانیاں، واضح ثبوت۔ بالکل، ایسے دلائل جو روز روشن کی طرح عیاں تھے۔ دیکھیں، یہ کوئی مبہم فلسفے نہیں تھے۔ صحیح۔ یہ ایسے حقائق تھے جنہیں دیکھ کر کسی بھی باشعور انسان کو مان لینا چاہیے تھا۔ ان کے پاس پچھلی تباہی کی تاریخ بھی موجود تھی، اور اب ان کے سامنے بالکل واضح اور قطعی دلائل بھی تھے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور سچی بات کہوں تو مجھے تھوڑی غیر منطقی بھی لگتی ہے۔ غیر منطقی کس لحاظ سے؟ ذرا سوچئے، اگر میرے سامنے ایک طرف وہ تاریخ موجود ہے کہ جنہوں نے انکار کیا وہ سب ڈوب گئے، اور دوسری طرف میرے سامنے کھلے اور ٹھوس ثبوت رکھے جا رہے ہیں، تو میں اپنی جان بچاؤں گی یا ضد کروں گی؟ ظاہر ہے جان بچانی چاہیے۔ بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان سب کو جاننے اور کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لے؟ کوئی بھی انسان جان بوجھ کر تباہی کے راستے پر کیوں چلے گا؟ یہ تو میرا مطلب ہے انسانی بقا کی جبلت کے ہی خلاف ہے۔ آپ کا حیران ہونا بالکل بجا ہے، اور بظاہر یہ غیر منطقی ہی لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں اور انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کبھی بھی معلومات، تاریخ یا ثبوت کی کمی تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر مسئلہ تھا کیا؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید لوگ اس لیے نہیں مانے کیونکہ دلائل کمزور تھے۔ نہیں، ثبوت تو البینات تھے۔ مسئلہ دراصل ہمارے دماغ کا وہ دفاعی نظام ہے جو حقائق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ مطلب دماغ خود ہی سچ کو بلاک کر دیتا ہے؟ جی ہاں، جدید نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب کسی انسان کے ان عقائد کو چیلنج کیا جاتا ہے جن پر اس کی پوری زندگی، اس کا رتبہ یا اس کی پہچان کھڑی ہو، تو اس کے دماغ کا ایک حصہ بالکل ویسے ہی خطرے کا سگنل دیتا ہے جیسے کوئی جسمانی حملہ ہو رہا ہو۔ واہ، یعنی خیالات پر حملے کو دماغ جسمانی حملہ سمجھتا ہے۔ بالکل، انسان لاشعوری طور پر دفاعی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ وہ ثبوتوں کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معلومات کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانی انا اور شناخت کا مسئلہ ہے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ اگر وہ سچ مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے آباء و اجداد غلط تھے، ان کا نظام غلط تھا، ان کی پوری زندگی ایک جھوٹ تھی۔ یہ تو کسی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی دھچکا ہے۔ بالکل درست تجزیہ ہے آپ کا۔ اور آیت 74 کا اگلا حصہ اس انکار کی جو وجہ بتاتا ہے، وہ انسانی نفسیات کی گہرائی کا ایک شاہکار ہے۔ کیا وجہ بتائی گئی ہے اس میں؟ آیت میں الفاظ ہیں، لیکن وہ اس بات پر ایمان لانے والے نہ تھے جسے وہ اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یعنی وہ اس لیے نہیں مان رہے تھے کہ ثبوت کمزور تھے، بلکہ اس لیے نہیں مان رہے تھے کیونکہ وہ ماضی میں، ابتدائی میں اسی سچ کو ٹھکرا چکے تھے۔ اوہ، یہ تو ایک زبردست پھندا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جسے آج ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہی چیز ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ایک غلط راستے پر گاڑی چلا رہی ہوں اور مجھے احساس بھی ہونے لگا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن چونکہ میں پچھلے 100 کلومیٹر سے اسی راستے پر ہوں اور میں نے اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں سے بڑی بحث کر کے یہ راستہ چنا تھا، تو اب میں نقشے کو ہی غلط ثابت کرنے پر تل جاؤں گی۔ کمال کی تمثیل دی آپ نے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ یعنی اپنی غلطی ماننا، یہ تسلیم کرنا کہ میں بے وقوف تھی، میری انا کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے کہ میں کھائی میں گرنا تو پسند کر لوں گی لیکن یو ٹرن نہیں لوں گی۔ جی، ان کے ضد، ان کا اپنا کیا ہوا پچھلا انکار، یہ ان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن گیا۔ دیکھیں، جب آپ کسی سچ کا مذاق اڑا لیتے ہیں، اسے ایک بار سختی سے رد کر دیتے ہیں، تو اب اگر آپ اسے مانیں گے تو آپ کو اپنی ہٹ دھرمی، اپنے تکبر اور اپنی کم عقلی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اور انسان کی انا اسے یہ ماننے کی اجازت نہیں دیتی۔ بالکل،
وہ اپنے پہلے کیے گئے انکار کے دفاع میں اتنی دور نکل جاتا ہے کہ وہ سامنے موجود واضح نشانیوں یعنی البینات کو بھی دیکھنے سے اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اپنے پچھلے فیصلے کو صحیح ثابت کر سکے۔ یہ تو ایک طرح کی ذہنی خودکشی ہے، لیکن کیا اس مسلسل انکار اور اس کوگنیٹو ڈسوننس کا کوئی حتمی اور مستقل نتیجہ بھی نکلتا ہے؟ کیا انسان ہمیشہ ایسی کشمکش میں رہتا ہے، یا کوئی ایسا نقطہ بھی آتا ہے جہاں واپسی کا راستہ واقعی ختم ہو جاتا ہے؟ اور یہیں پر یہ آیت اپنے سب سے خوفناک اور فیصلہ کن موڑ پر آتی ہے۔ اس ہٹ دھرمی کا حتمی نتیجہ ان الفاظ میں بیان ہوا ہے: اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر لگا دیتے ہیں؟ جی، یہاں دو الفاظ پر بہت گہری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے المعتدین، جس کا مطلب ہے حد سے گزرنے والے، اور دوسرا لفظ ہے نطبعو، یعنی ہم مہر لگا دیتے ہیں یا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ مہر لگا دینا، یہ سنتے ہی ایک جھرجھری سی آتی ہے، جیسے کسی دروازے کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا ہو اور چابی سمندر میں پھینک دی گئی ہو۔ بالکل، ایک مستقل تالا۔ لیکن مجھے یہاں ایک بار پھر آپ کو چیلنج کرنا ہے۔ اگر دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو پھر اس میں ان کا کیا قصور؟ یہ ایک بہت پرانا اور اہم اعتراض ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر مجھ پر مہر لگ گئی تو میں تو سچ دیکھ ہی نہیں سکتی نا، تو پھر یہ میری غلطی کیسے ہوئی؟ کیا یہ مہر کوئی اچانک نازل ہونے والی سزا ہے جو بس مسلط کر دی گئی؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ سوال تاریخ میں بہت سے لوگوں نے اٹھایا ہے، لیکن اگر آپ آیت کی بنت، اس کے اسٹرکچر پر غور کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مہر لگنا کوئی پہلا قدم یا اچانک نازل ہونے والا فیصلہ نہیں تھا، یہ تو ایک پورے عمل کا آخری اور حتمی نتیجہ تھا۔ ذرا ترتیب دیکھیں۔ پہلا قدم کیا تھا؟ ان کے پاس البیانات آئیں، صحیح، یعنی واضح نشانیاں آئیں، یعنی المعتدین بن گئے۔ اور پھر چوتھا اور آخری قدم یہ نکلا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اچھا، یعنی یہ کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ کوئی سزا نہیں تھی جو اوپر سے زبردستی تھوپی گئی ہو، یہ تو ان کے اپنے فیصلوں کا ایک کیمیائی اور نفسیاتی رد عمل تھا۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی گرم لوہے کو بار بار ننگے ہاتھوں سے پکڑیں تو شروع میں تو درد ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھوں پر ایسے گٹے پڑ جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہونا ہی بند ہو جائے گا۔ بہترین مثال ہے یہ۔ تو گویا مہر لگنا دراصل اس احساس کا، اس لچک کا مر جانا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کی سائنس کی زبان میں بات کریں تو جب آپ بار بار ایک جھوٹ بولتے ہیں یا سچ کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کے عصبی راستے اسی حساب سے پختہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی دماغ خود کو اسی پیٹرن پر ڈھال لیتا ہے۔ جی، رفتہ رفتہ آپ کا ذہن حق کو قبول کرنے یا کسی مختلف نقطۂ نظر کو سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی مسلسل ہٹ دھرمی نے، ان کے اپنے رویوں نے، ان کے دل و دماغ کے دروازے سچائی کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیے ہیں۔ یعنی انہوں نے خود اپنے دماغ کو تالا لگایا ہے۔ بالکل، ان کی قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی ہے، اب وہ روشنی کو دیکھ کر بھی روشنی نہیں مانیں گے۔ یہ کتنی عجیب اور المناک بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، وہ بڑی زبردست بحث کر رہا ہے، وہ اپنے پرانے موقف پر ڈٹ کر بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اندر سے سیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی تو اصل المیہ ہے۔ جس عقل پر اسے اتنا غرور تھا، وہی عقل جب ضد اور انا کے تابع ہو جائے تو وہ خود اس کی اپنی تباہی کا خاموش ہتھیار بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ان دو آیات کو محض کسی پرانے دور کی تاریخ نہیں رہنے دیتی، بلکہ انسانی نفسیات کا ایک ابدی اور عالمگیر قانون بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ کشتی والوں کا بچ جانا اور بعد میں آنے والوں کا اتنے واضح دلائل کے باوجود اپنے دلوں پر مہر لگوا لینا، یہ دکھاتا ہے کہ محض جسمانی یا مادی تباہی سے بچ جانا کافی نہیں ہے۔ یعنی اصل خطرہ کچھ اور ہے۔ جی، اصل اور بڑا خطرہ وہ نفسیاتی، روحانی اور فکری تباہی ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں، اپنی ضد کی وجہ سے اپنے اوپر لاتا ہے۔ یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ آج کی اس گہری نشست میں ہم نے محض الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ انسانی فطرت کی ان تاریک تہوں کو کھولا ہے جن کا سامنا ہمیں ہر روز ہوتا ہے۔ بالکل، یہ رویے آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ سورت یونس کی آیت 73 میں کشتی کے ذریعے ملنے والی نجات محض ایک انعام یا ہیپی اینڈنگ نہیں تھی،
بلکہ یہ زمین کا وارث اور خلیفہ بننے کی ایک نہایت بھاری ذمہ داری تھی۔ یہ ایک ایسی نئی شروعات تھی جس کے پس منظر میں پچھلی تباہی کا سایہ اور دباؤ موجود تھا۔ اور ایک کڑی آزمائش بھی۔ جی، اور پھر آیت 74 میں ہم نے سمجھا کہ کیسے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب نئے رسول واضح نشانیاں یعنی البینات لے کر آئے تو انسان نے حقائق کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی انا، اپنے پچھلے کیے گئے انکار اور اس کوگنیٹو ڈسوننس کی وجہ سے سچ کو ماننے سے انکار کیا۔ جی ہاں۔ اور اس مسلسل ہٹ دھرمی اور حد سے گزرنے کا حتمی اور میں کہوں گی سائنسی اور نفسیاتی نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں پر، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر مہر لگ گئی۔ جی، اور سب سے اہم سبق یہی ہے کہ معلومات کا ہونا عقل مندی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی لچک نہیں ہے تو ساری دنیا کے دلائل بھی آپ کو نہیں بچا سکتے۔ بالکل، اور اس شاندار گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک نیا خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آج ہم نے قدیم قوموں کی ضد اور ان کے دلوں پر لگنے والی مہر کی بات کی، لیکن ذرا آج کی جدید دنیا کے بارے میں سوچئے۔ آج ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں رہتے ہیں، جہاں الگوریدمز ہمیں ہر وقت صرف وہی دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے ہر پہلے سے موجود خیال کی تصدیق کرتے ہیں اور جو ہم سے مختلف سوچتا ہے اسے ہماری اسکرین سے غائب کر دیتے ہیں۔ یعنی ہم ایک ببل میں بند ہو گئے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے ہی خیالات کے ایک ایکو چیمبر میں قید ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہ ڈیجیٹل دور، جہاں ہم شعوری طور پر اپنے مخالف دلائل سے دور بھاگتے ہیں اور صرف اپنی ہی بات پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں، کیا یہ ہمیں اسی شعوری اندھے پن اور اسی انجام کی طرف تیزی سے نہیں دھکیل رہا جس کا ذکر ان قدیم آیات میں ہے؟ یہ واقعی خوفناک سوال ہے۔ کیا کسی معاشرے کی اجتماعی ضد اور ہٹ دھرمی خود اس کی اپنی تباہی کی وہ خاموش کشتی نہیں بن جاتی جس میں وہ پانی کے بلند ہونے سے بہت پہلے ہی اپنا انجام طے کر چکا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آج اپنے دلوں اور دماغوں پر مہر نہیں لگا رہے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔